السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ غرناطہ انتہائی مصروف سیاحتی شہر ہے۔ صرف الحمرا دیکھنے کے لیے روزانہ 8,500 لوگ آتے ہیں۔ گورنمنٹ سیاحوں کو گروپوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ لوگ وقت پر آتے ہیں اور وقت پر لائنز کوڈ یعنی الحمرا کا جو اصل پارٹ ہے سے نکل جاتے ہیں۔ ٹکٹ کے لیے مہینہ ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے۔ آپ اس سے غرناطہ کے سیاحتی پوٹینشل کا اندازہ کر لیجئے۔ الحمرا کے علاوہ بھی پورا شہر اوپن میوزیم ہے۔ ہر گلی اور ہر عمارت پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہم سارا دن پرانی گلیوں کی پرانی عمارتیں دیکھتے رہتے تھے۔ غرناطہ سے آڈیو ڈیوائس ملتی ہے۔ آپ یہ ڈیوائس لیں اور گلیوں میں نکل جائیں۔ کسی بھی عمارت کے سامنے کھڑے ہوں، ڈیوائس میں عمارت کا نمبر لوڈ کریں اور اس عمارت کی پوری ہسٹری جان لیں۔ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر جڑے ہیں اور یہ پہاڑی گزرگاہوں کی طرح اونچی نیچی ہیں۔ دیواریں موٹی اور چونے کی ہیں۔ پورے شہر کا رنگ سفید لیکن چھتیں سرخی مائل مٹیالی ہیں۔ شہر کے درمیان سے دریا گزرتا ہے۔ یہ کبھی بڑا اور شوریدہ ہوتا تھا لیکن اب یہ چھوٹی سی نہر بن گیا ہے۔ دریا کی دائیں جانب پہاڑی پر الحمرا ہے اور بائیں جانب دریا کی دوسری طرف شہر آباد ہے۔ میں 6 مرتبہ الحمرا گیا۔ میں نے ہر بار یہاں رش دیکھا تھا۔ محل کے اندر بھی رش ہوتا تھا اور گلیوں میں بھی۔ ریسٹوران، بازار اور کافی شاپس بھی ہر وقت بھری رہتی تھیں۔ لیکن 24 دسمبر کی شام پورے شہر میں ہو کا عالم تھا۔ کوئی بندہ تھا اور نہ بندہ نواز۔ پیٹرول پمپ تک بند تھے۔ سہیل بھائی نے بتایا کہ غرناطہ کے تمام لوگ 24 دسمبر کی رات اپنے گھر میں ڈنر کرتے ہیں۔ کوئی شخص باہر نہیں نکلتا، لہٰذا 24 دسمبر کی رات اور 25 دسمبر کے دن پورے شہر میں سناٹا ہوتا ہے۔ پولیس اسٹیشن تک بند ہوتے ہیں۔ ان کی بات درست تھی۔ ہمیں 24 دسمبر کی رات اور 25 دسمبر کے دن غرناطہ میں مکمل ویرانی ملی۔ لوگ گھروں سے باہر نہیں آئے۔ ہم 25 دسمبر کی دوپہر الحمرا کی طرف نکل گئے۔ محل بند تھا لیکن کمپاؤنڈ کھلا تھا۔ پارکنگ بھی خالی پڑی تھی۔ ہم نے دیر تک اس ویرانی اور سناٹے کو انجوائے کیا۔ 26 دسمبر کی دوپہر ہم نے فلی منکو ڈانس دیکھا۔ فلی منکو خانہ بدوشوں کا رقص ہے۔ یہ لوگ سینکڑوں سال قبل ہندوستان سے نقل مکانی کر کے غرناطہ آئے تھے۔ ان کے خد و خال اور زبان بڑی حد تک ہندوستانی ہے۔ چوری، لڑائی اور نشہ ان کی خاص نشانی ہے۔ یہ کھل کر چرس اور شراب پیتے اور شام کے وقت فلی منکو ڈانس کرتے ہیں۔ یہ رقص لکڑی کے جوتے پہن کر کیا جاتا ہے۔ رقاص لکڑی کے فرش پر لکڑی کے جوتے کی ایڑی سے ایک خاص آہنگ پیدا کرتا ہے اور پھر گا کر اس آہنگ میں گیت بھرتا ہے۔ فلی منکو اوپیرا کی طرح داستانی ہوتا ہے۔ غرناطہ کے خانہ بدوش ماضی میں غاروں میں رہتے تھے۔ یہ غار آج بھی ہیں لیکن انہوں نے ان کے سامنے دروازے لگا کر اور ان میں بارز بنا کر انہیں ماڈرن بنا دیا ہے۔ مجھے ماضی میں بھی یہ رقص دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا لیکن اس مرتبہ زیادہ مزہ آیا۔ شاید میں زیادہ میچور ہو گیا ہوں۔ رقص کے بعد رائل چیمبر آف غرناطہ ہماری منزل تھا۔ چرچ واقعی خوبصورت ہے۔ ملکہ ایزابیلا اور فرڈینینڈ نے اس میں سونے کا دریا بہا دیا تھا۔ چھت بھی سونے کی ہے اور قربان گاہ پر بھی سونا ہی سونا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ملکہ اور بادشاہ کی قبر کے ساتھ قربان گاہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ قربان گاہ اونچی چوکی پر بنی ہوئی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں۔ سامنے موزیکس، پینٹنگز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے چھت تک بلند مجسمے ہیں۔ قربان گاہ واقعی آرٹ پیس تھی۔ میں فاتح اور مفتوحہ دونوں بادشاہوں کی قبروں پر جا چکا ہوں۔ ابو عبداللہ محمد اس شہر کا اصل وارث تھا۔ وہ مردوں کی طرح غرناطہ کی حفاظت نہ کر سکا اور عورتوں کی طرح آنسو بہاتا ہوا مراکش کے شہر فیض میں پناہ گزیر ہو گیا تھا۔ سقوط غرناطہ کے بعد مراکش، تیونس، الجزائر اور ترکی نے مسلمانوں اور یہودیوں کو پناہ دے دی تھی۔ لہٰذا آج بھی طنجہ سے لے کر استنبول تک لاکھوں اندلسی خاندان موجود ہیں۔ ابو عبداللہ محمد کو فیض کے بادشاہ ابو عباس نے پناہ دی تھی۔ اسے شاہی سہولتیں حاصل تھیں لیکن جس نے الحمرا اور غرناطہ کھو دیا ہو اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی۔ لہٰذا وہ 1533 عیسوی میں شدید ڈپریشن اور انگزائٹی میں فوت ہو گیا اور اسے فیض شہر کے قدیم قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر آج بھی بے چارگی کی عبرتناک نشانی ہے۔ اس بیچارے کو کوئے یار میں 6 فٹ زمین نصیب نہیں ہوئی تھی اور دوسری طرف فاتح ملکہ اور فاتح بادشاہ بھی اپنے آبائی قبرستان میں دفن نہ ہو پائے۔ ابو عبداللہ محمد فیض کی مٹی میں جذب ہو گیا جبکہ ایزابیلا اور فرڈینینڈ غرناطہ میں
گویا ہارنے والے کو بھی کچھ نہ ملا اور جیتنے والا بھی خالی ہاتھ دنیا سے گیا۔ صرف اللہ کا نام الحمرا اور غرناطہ بچ گئے۔ آپ کو اگر کبھی الحمرا جانے کا اتفاق ہو تو آپ بھی اس کی ہر دیوار پر ولا غالب اللہ دیکھیں گے۔ بنو نصر حیران کن حد تک عاجز اور ایمان سے لبریز لوگ تھے، چنانچہ آج الحمرا کی صرف وہ دیواریں سلامت ہیں جہاں یہ عائد درج ہے، باقی زمانہ برد ہو چکی ہیں یا پھر فاتحین اور مفتحین کے ساتھ رخصت ہو گئی ہیں۔ غرناطہ چاروں طرف سے برف پوش پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ اسران وادہ کہلاتا ہے۔ یہ شہر کے لیے پانی کا بڑا سورس ہے۔ عربوں نے اسران وادہ اور اس کے آبی جھرنوں کی وجہ سے غرناطہ کے لیے اس جگہ کا تعین کیا تھا۔ مسلم دور میں ان پہاڑوں پر البخارا کے نام سے گاؤں آباد تھا۔ ابو عبداللہ محمد نے شکست کے بعد اس گاؤں میں سال بھر قیام کیا تھا۔ سرنڈر کے وقت عیسائیوں نے مسلمانوں سے سمجھوتا کیا تھا کہ مسلم آبادی کی عبادت گاہوں اور لائف سٹائل کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ معاہدہ چند ہفتوں میں ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کو ہجرت، مذہب کی تبدیلی یا پھر شہادت، 3 آپشن دے دیے گئے۔ ابو عبداللہ محمد کو بھی البخارا کے قریب جاگیر دے دی گئی، لیکن پھر سال بھر میں اسے تنگ کرنا شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ ہجرت پر مجبور ہو گیا۔ آج کل ان پہاڑیوں پر سردیوں کی سپورٹس ہوتی ہیں، پورے ملک سے لوگ آتے ہیں اور برف میں سکیننگ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پہاڑ پر جانے اور سکیننگ کرنے کا موقع ملا۔ مسافر نوادہ شہر تک اپنی گاڑی پر جاتے ہیں اور پھر چیئر لفٹ کے ذریعے انتہائی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سکیننگ کرتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے تو سینکڑوں لوگ برف پر سلپ ہو رہے تھے۔ ہماری مری میں اس سے بھی زیادہ برف پڑتی ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ کاش مریم نواز کی توجہ اس سائٹ پر بھی ہو اور یہ مری اور گلیات میں ایسے سکیننگ ریزارٹ بنا دیں۔ اس سے بھی سرمایہ حاصل ہوگا اور عوام کو تفریح بھی ملے گی۔ دوسرا، سرنوادہ کی پہاڑیوں پر پیرا گلائیڈنگ ہوتی ہے۔ غرناطہ کے مضافات میں پیرا گلائیڈنگ اسٹیشن ہیں۔ مختلف کمپنیوں نے لائسنس لے رکھے ہیں۔ یہ لوگ اسٹیشن سے اپنی گاڑی پر سیاحوں کو بٹھا کر پہاڑ پر لے جاتے ہیں اور پھر ان کو پیرا گلائیڈنگ کائٹس پر بٹھا کر فضا کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ 1 گھنٹہ بھر کی کارروائی ہوتی ہے اور لائف ٹائم تجربہ ہوتا ہے۔ تاہم ہوا میں سردی اور خوف دونوں ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں قے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسپین میں کرتبہ اور غرناطہ 2 جگہوں پر پیرا گلائیڈنگ ہوتی ہے۔ یہ شاید اس دریاب کرتبی کے کنٹریبیوشن کا اعتراف ہے جس نے دنیا میں پیراشوٹ کا تصور دیا تھا۔ مجھے اس بار غرناطہ کی گلیوں میں پھرنے کا زیادہ موقع ملا۔ غرناطہ کی گلیاں اونچی نیچی ہیں اور سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ مکان باہر سے سادہ لیکن اندر سے انتہائی خوبصورت ہیں۔ ہر گھر میں انگور کی بیل اور مالٹے کے درخت ہیں اور ان کی زیادہ تر کھڑکیاں الحمرا کی طرف کھلتی ہیں۔ گھروں میں فوارے لازم تھے، یہ آج بھی بہہ رہے ہیں۔ مسلم دور میں ان گلیوں میں سرکاری تیل سے لیمپ جلائے جاتے تھے۔ ہر گلی کے سرے پر چوک تھا۔ لوگ رات کے وقت ان میں بیٹھ کر کہانیاں سناتے اور سنتے تھے، جبکہ موسیقی اور رقص کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ شہر کے زیادہ تر چوک الحمرا کی کھڑکیوں اور برجیوں سے نظر آتے ہیں، لہٰذا شاہی خاندان کے لوگ بھی دور سے اپنی عوام کی خوشیاں دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ آبادی میں مدارس بھی تھے اور چائے خانے بھی، ان میں اس زمانے کے مشاہیر بیٹھتے اور پڑھاتے تھے۔ ان گلیوں نے یقیناً کبھی ابن رشد، ابن عربی، ابن خلدون اور ابن بطوطہ کے قدموں کا ذائقہ چکھا ہوگا۔ مجھے فضا میں ماضی کے ان کرداروں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ دسمبر کی شام میں آخری بار ان گلیوں میں گیا تو وہاں رونق تھی۔ غرناطہ کرسمس کے بعد دوبارہ آباد ہو چکا تھا اور گلیاں سیاحوں سے بھری تھیں۔ گائیڈ انہیں مختلف مکانوں اور حویلیوں کا ماضی سمجھا رہے تھے۔ ہر چرچ کے اندر سے مسجد نکل رہی تھی اور ہر عمارت کے اندر سے چھوٹا سا مدرسہ اور لائبریری۔ میں اور سہیل بھائی چلتے چلتے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ اس کے سامنے لمبی لائن لگی تھی۔ میں نے لائن میں کھڑے 2 لڑکوں سے لائن کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا یہ غرناطہ کا پرانا عربی کیفے ہے۔ ہم بھی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ہم جب اپنی باری پر اندر داخل ہوئے تو کیفے تہ در تہ 3 منزلوں پر مشتمل نکلا۔ اس کے تمام ٹیرس الحمرا کی طرف کھلتے تھے اور اندر انگور کی بیلوں کے نیچے میزیں لگی تھیں۔ ہم ایک میز پر بیٹھ کے ویٹر نے کیوے کی چینک سامنے رکھ دی۔ ہم نے عربی پیالوں میں کیوا ڈالا اور ماضی میں چلے گئے۔ آج سے 500 سال پہلے اس جگہ کون سے لوگ بیٹھتے تھے اور اس زمانے میں سامنے الحمرا کا کیا منظر ہوتا تھا۔ ہم نے کیفے کی طرف دیکھا اور پھر سامنے الحمرا کی طرف نظر دوڑائی۔ سورج محل کی برجیوں کے نیچے چھپ رہا تھا۔
الحمرا کا رنگ مزید سرخ ہو گیا تھا اور سرخ رنگ چیخ کر کہہ رہا تھا جن ریاستوں کو ان کے والی بچا نہیں سکتے ان کی نسلوں کو ان سے ملاقات کے لیے اسی طرح ویزے لے کر آنا پڑتا ہے، انہیں دیکھنے کے لیے اسی طرح کیفے میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک اس لمحے کلیسا کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ ان گھنٹیوں سے پہلے یقیناً یہاں مغرب کی اذان ہوتی تھی، وہ کہاں چلی گئی اور اس کی جگہ گھنٹیوں نے کیسے لے لی؟ ہمیں یہ راز جاننے کے لیے تاریخ کے کنویں میں چھلانگ لگانا ہوگی یا پھر اپنے مردہ ضمیر کے دروازے پر دستک دینا ہوگی۔ غرناطہ۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔